محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ہجر کی آخری 3 آیتیں پیش کی ہیں، اور انہی 3 آیتوں کی روشنی میں آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے غم و فکر کا کامیاب علاج ذکر کیا جائے گا باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دین کی دعوت کا حکم دیتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ دعوت کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا اور بتایا کہ جب آپ دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ پر جھوٹے الزامات لگائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو گالیاں دیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے، کافروں اور مشرکوں کی طرف سے جو باتیں آتی تھیں، اس سے آپ کا دل بہت گھٹتا تھا، آپ دل برداشتہ ہو جاتے، بے چین ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں، ہم کو پتا ہے، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے دل میں، یہ ہمیں پتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجیے جب تک آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کافر لوگ، مشرک لوگ کون سی ایسی باتیں کہتے تھے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے سینے میں تنگی محسوس ہوتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے، بے قرار ہوتے؟ وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات تھے۔ کبھی وہ لوگ آپ کو ساحر، جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، دیوانہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کرتے، آپ کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرتے تھے، اور وہ لوگ آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان سب باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان کی آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میں ان کو آخرت میں نارے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے، مجھے جھٹلا رہے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے بہت سارے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، ہم کو پتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ دین کی دعوت یہ بہت صبر آزما کام ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، اچھی بات بتانا، لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ جب بھی یہ کام آپ کریں گے تو لوگ
آپ کو پھول کا ہار نہیں ڈالیں گے، لوگ آپ کا استقبال نہیں کریں گے، لیکن بلکہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، طرح طرح کے الزامات آپ پر لگائیں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ یہ دعوت دین کا کام یہ بڑا صبر آزما کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن میں ذکر ہیں۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور بڑی پیاری نصیحتیں۔ ہر ماں باپ کو یہ نصیحتیں ضرور پڑھنا چاہیے قرآن میں ترجمے کے ساتھ۔ بچوں کی تربیت کے لیے یہ نصیحتیں بہت اہم ہیں۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا ہے؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز قائم کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور یاد رکھو کہ یہ بڑا ہمت کا کام ہے، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صبر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پر آپ غور کیجیے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ آپ لوگوں کو جب بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو لازم تکلیف آئے گی، لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو پریشان کیا جائے گا۔ جب یہ کام کریں گے تو تکلیف آئے گی، اس لیے اس کے بعد کیا کہا؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر آپ صبر کیجیے، یہ ضروری ہے۔ دعوت کے میدان میں تکلیف آنا یہ ضروری ہے، ہر نبی کے ساتھ، ہر داعی کے ساتھ ایسا ہوتا۔ سورہ عصر میں آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کے 4 صفات ذکر کیے۔ خسارے سے بچنے والے جو بندے ہوں گے وہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، ایمان، عمل صالح، تیسرے نمبر پر وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرنا، حق بات بتانا۔ ظاہر ہے کہ جب حق بات لوگوں کو بتائیں گے تو کیا لوگ سن لیں گے آسانی سے؟ لوگ آسانی سے نہیں سنیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، اور بسا اوقات آپ کو گالیاں دیں گے، آپ پر جھوٹے الزامات لگائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ اسی لیے وتواصوا بالحق کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، صبر کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں کو حق بات بتائیں گے، حق کی دعوت دیں گے، تو راہ حق میں تکلیف آئے گی، اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ جب بھی آپ دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کو اچھی بات بتائیں گے، برے کام سے روکیں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، آپ اس کو نصیحت کیجیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمیشہ دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھنے جائیے، تو کیا ہے وہ آسانی سے مان لے گا؟ بسا اوقات وہ آپ کی نصیحت قبول کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا، کیا انہیں بہت باتیں کرتا ہے، بڑا نصیحت کرنے والا ہو گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی سود خور ہے، آپ اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ لعنت والا کام ہے، یہ بہت گھناؤنا کام ہے، حرام کام ہے۔ ایک بار آپ اپنے خالص پکے دوست کو نصیحت کر کے دیکھیے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سود میں ملوث، اس کے بعد دیکھیے اس کا ریئیکشن کیا ہوتا۔ ایک آدمی کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، شراب نوشی کرتا ہے، کچھ بیڑی سگریٹ گٹکا کی عادت ہے، آپ اس کو سمجھائیے، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا، بسا اوقات دوستی ہی کینسل کر لے گا، وہیں سے آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ کیا ہے، بڑا بزرگ نظر آتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، ہمیشہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو دعوت کا کام، لوگوں کو اچھی بات بتانا، برے کام سے روکنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا صبر آزما کام ہے۔ اس راہ میں جب بھی آپ یہ کام کریں گے، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، تکلیف آنا ضروری ہے۔ تو تکلیف جب آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے، لقمان حکیم نے کیا کہا؟
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اس لیے کہ صبر یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو یہ کافر اور مشرک لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بے چینی اور اس بے قراری اور اس غم اور فکر کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں یاد رکھیے، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مالدار ہو، خوشحال ہو، فارغ البال ہو، اللہ نے اس کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں آرام اور تکلیف یہ لازمی حصہ ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی انسان صحت مند ہے تو کبھی بیماری آئے گی، کبھی انسان کی زندگی میں خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی بھی، کبھی پریشانی بھی آ سکتی ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ لیکن مومن کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ نبیوں کو دیکھیے، اللہ کے جو سب سے برگزیدہ بندے تھے، سب سے چہیتے بندے، انبیاء، پیغمبر، ان کی زندگیوں میں بھی تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑے بڑے صدمے آئے، لیکن وہ صبر کیے اور اللہ کی طرف رجوع کیے، صبر کیے اور اللہ کی طرف رجوع کیے۔ وہی کام ہمیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، اس لیے کہ مصیبت دینے والا وہی ہے تو اس کو ٹالنے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا اگر وہی ہے تو اس سے شفا دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اگر وقتی طور پر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، مصیبت، تو اس کو ٹالنے والا، اس کو دور کرنے والا، اس سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہم اللہ سے لو لگائیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ٹال سکتی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اور اس غم اور فکر کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو بتایا ہے۔ پہلا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ پہلا علاج تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح بولے تو سبحان اللہ پڑھنا، اللہ کی تسبیح۔ اور دوسرا علاج وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، مطلب ای من المصلین، کم من المصلین، آپ نمازیوں میں سے ہو جائیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ ورنہ صرف سجدہ مقصد نہیں ہے، سجدہ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ یہ دو کامیاب علاج ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں تسبیح۔ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک کرنا۔ اللہ تسبیح کا مطلب، جب ہم اللہ کو سبحان اللہ بولتے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہا ہوں ہر عیب اور ہر نقص۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص، کوئی بھی کمی، کوئی بھی برائی، کوئی بری صفت اللہ کے اندر نہیں۔ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک کرنا۔ یہ تسبیح کا سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ تسبیح کے ذریعے غموں کا علاج۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آئے، غور سے باتوں کو سنیے، جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے، غم آئے، فکر ٹینشن کا مسئلہ ہو، تو ہم کثرت سے جتنا ہو سکے، کہیں بھی ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، گاؤں میں ہیں، کثرت سے جتنا ہو سکے ہم تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، بار بار جتنا ہو سکے ہم سبحان اللہ پڑھیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ٹال دے گا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، سکون حاصل ہوگا۔ آئیے میں آپ کو اس کی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ غم اور فکر، ٹینشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے تسبیح، سبحان اللہ پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، اور
اس بات کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی میں ذکر کیا ہے. الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما قرب نبی من الانبیاء الا استغاث بالتسبیح فاکثروا من التسبیح فی الرخاء والشدہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر ہیں، کسی بھی نبی کی زندگی میں جب کوئی تکلیف اور پریشانی آئی، دیکھیے نبیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کسی بھی نبی کی زندگی میں، کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئی تو پیغمبروں نے، نبیوں نے اپنی زندگی کی پریشانی کا، مصیبت کا، غم و فکر کا، ٹینشن کا علاج کس سے کیا؟ الا استغاث بالتسبیح. جب بھی نبیوں کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئی، کوئی غم اور فکر کا معاملہ آیا تو انہوں نے تسبیح کو لازم پکڑا، اللہ کی تسبیح بیان کی. نبیوں نے ان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح بیان کی، تسبیح کے ذریعے اپنی پریشانی کا، اپنے غم کا علاج کیا. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. اے لوگو، تم اپنی زندگی میں چاہے خوشحالی میں رہو یا پریشانی میں رہو، آرام میں رہو یا تکلیف میں رہو، ہر حال میں تم ہمیشہ اللہ کی کثرت سے تسبیح بیان کرو. اب آئیے آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نبیوں نے اپنی زندگی میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں، غموں اور فکر کا علاج تسبیح کے ذریعے کیا. تسبیح کے ذریعے نبیوں نے کیسے علاج کیا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کا علاج کس کے ذریعے کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. آپ کے دل میں جو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے کافروں اور مشرکوں کی باتوں کو سن کر کے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کیجیے. یہ علاج ہے. جب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو آپ کے دل میں جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون پہنچے گا. حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیے. یونس علیہ السلام سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، کتنی بڑی تکلیف ہے. ذرا تصور کیجئے، سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، ایسی تکلیف میں انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کو یاد کیا. اللہ نے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھیے سبحانک یہ کیا ہے؟ تسبیح. اے اللہ میں تیری ذات کو پاک کر رہا ہوں ہر عیب اور ہر نقص سے. فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا. کتنے اندھیرے ہیں؟ تین اندھیرے ہیں. ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرے سمندر کا اندھیرا، سمندر کے نیچے، اور تیسرے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ میں. ایسے تین اندھیروں میں، ایسی بڑی مشکل اور پریشانی میں یونس علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر پھنسے ہوئے، اور وہاں وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور اللہ کو پکار کر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر، اس دنیا میں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق سچا معبود نہیں. عبادت کے لائق حقیقی معبود، سچا معبود صرف تو ہی ہے. اللہ کی توحید کی گواہی. یہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ دیکھیں. لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ میں تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں، تجھے ہر عیب اور ہر نقص سے تجھے میں پاک کر رہا ہوں. سبحانک. اس کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف، انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. ایک انسان بڑی سے بڑی غلطی کر دے، اور غلطی کرنے کے بعد اگر صرف ایک لفظ سوری، عفواً، مجھے معاف کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آدمی سامنے والا کتنا بھی غصے میں آ جائے لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن ایک انسان غلطی بھی کر رہا ہے اور سینہ زوری کر رہا ہے، غلطی مان بھی نہیں رہا ہے، تو سامنے والا بھی اس سے باقاعدہ ٹکراتا ہے، اس سے لڑائی کرتا ہے.
میرے بزرگ اور دوستو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. غلطی ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فلولا انه كان من المسبحين. اگر یونس علیہ السلام سمندر کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں پر اللہ کی تسبیح نہ بیان کیے ہوتے، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو قیامت تک وہ سمندر کی اس گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. اس مصیبت اور پریشانی سے، سمندر سے باہر کون سی چیز ان کو لائی؟ اللہ نے کہا تسبیح. فلولا انه كان من المسبحين. اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ بیان کیے ہوتے، یہی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یاد رکھیے، ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پریشانی کو ختم کیا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر سے باہر نکال دیا اور ان کو اس پریشانی سے بچا لیا. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اس دعا کی برکت صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے. میری امت کا کوئی بھی بندہ، میری امت کا کوئی بھی مومن بندہ، مرد ہو یا عورت، کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد اس دعا کو لازم پکڑے، کثرت سے اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا. یہ مصیبتوں کا علاج ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. ہم کیا ہے، ہماری زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم اور فکر کا مسئلہ آتا ہے، ہم دنیاوی اسباب ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی تدبیریں تلاش کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، دعاؤں کا ہم سہارا نہیں لیتے. سب سے پہلے ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہی مصیبت کو ٹالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے. ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرو. پیغمبروں نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کو پکارا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تسبیح کے ذریعے غم و فکر کا علاج ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاویٰ کے اندر، بڑی اہم بات ہے، کہتے ہیں من اعتاد علی التسبیح قبل نومہ اوتی نشاطا وقوتا فی قضاء حاجاتہ وقوتا فی عبادتہ. جو شخص سونے سے پہلے تسبیح کی پابندی کرے، سبحان اللہ پڑھنے کی پابندی کرے، جو شخص سونے سے پہلے تسبیح کی پابندی کرے، ہر دن سونے سے پہلے تسبیح پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، تو کیا ہوگا؟ اوتی نشاطا وقوتا فی قضاء حاجاتہ وقوتا فی عبادتہ. دو فائدہ ہوگا. ایک تو دن بھر، رات میں پڑھے سونے سے پہلے، تو دن بھر جو بھی آپ کام کریں گے ان کاموں میں آپ کا دل لگے گا، آپ نشیط رہیں گے، چست رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے گا. آپ تھکیں گے نہیں، ہمت نہیں ہاریں گے، پریشان نہیں ہوں گے، بیزار نہیں ہوں گے. آج مسئلہ کیا ہے؟ کام میں دل نہیں لگتا ہے، دکان میں گئے، بیزار ہو کے واپس آ گئے. یہ ساری چیزوں کا علاج ہے یہ. اور صرف دنیا کے کاموں میں اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو قوت نہیں دے گا. قوتاً فی عبادتہ، اللہ کی عبادت میں بھی آپ کو اللہ قوت دے گا. آپ جم کر، نشیط ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں دل لگے گا، عبادت میں سکون ملے گا، عبادت میں لذت آئے گی. آپ کتنی بھی ٹھنڈی کا موسم ہو، ٹھنڈی میں آپ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آرام سے آ جائیں گے. آپ کے گھٹنے میں درد ہے، آپ کو جسمانی کوئی تکلیف ہے، لیکن اگر آپ تسبیح کی پابندی کریں گے سونے سے پہلے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت میں قوت عطا کرے گا. ایک تو دنیا کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے گا، دنیا کے کام آپ کے آسانی سے ہو جائیں گے اور آپ نشیط رہیں گے، اور دوسرے اللہ آپ کی عبادت میں آپ کو اللہ قوت دے گا. کتنا اہم نسخہ ہے. سونے سے پہلے آپ کو تسبیح پڑھنا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ آپ کی بیٹی، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ،
آپ کی بیٹی فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی آپ کو. جنگ سے آتے، سفر سے آتے، پہلے اپنی بیٹی کو بلاتے تھے. جس بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، اس بیٹی کی ایک خواہش، ایک طلب، ایک درخواست. وہ درخواست کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ مجھے گھر کے بہت کام رہتے ہیں، گھر کے سارے کام میں اکیلے کرتی ہوں. آج خواتین کو دیکھیے، پہلے زمانے کی طرح آج پریشانیاں نہیں ہیں. ہر چیز میں مشینیں آ گئی ہیں. بٹن آن کیجئے، آپ کا کام آسانی سے ہو جا رہا ہے. صرف بیٹھنا ہے، بٹن آن کرنا، بیٹھنا ہے، بٹن آن کرنا، بیٹھنا ہے. سارے کاموں میں آسانی ہو. پھر بھی ہماری خواتین کے لیے کاموں کی تکلیف. کام کرنے والی، کوئی کام کرنے والی، جھاڑو پوچھا کرنے والی، صفائی کرنے والی، گھر کی خدمت کرنے والی، یہاں تک کہ پکانے کے لیے کوئی عورت رکھنا، کوئی خادم رکھنا. جبکہ کام آج کیا ہے؟ سارا کام بٹن آن کرنا، بیٹھنا، بٹن آن کرنا، بیٹھنا. لیکن یہ کام بھی ہماری خواتین سے نہیں ہو رہا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی چلاتی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑتے تھے، پانی کے گھڑے ڈھوتی تھی، گھر کے سارے کام اکیلے کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درخواست لے کر کے آئی، اے اللہ کے رسول، ایک کام کرنے والے خادم، نوکر کا انتظام کر دیجیے. کوئی بڑی درخواست نہیں تھی. جس بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیار اور محبت کرتے تھے، ایک کام کرنے والے خادم اور نوکر کا انتظام آپ کر سکتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے. آپ کی بیٹی فاطمہ ایک طرف، دوسری طرف آپ کے داماد حضرت علی. دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، بڑی پیاری نصیحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم دونوں اذا اتیتما مضاجعکما فسبحا ثلاثا وثلاثین، جب تم دونوں سونے کے لیے جانے لگو، سونے سے پہلے 33 بار، 30 پر 3 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور یہی تسبیح ہم فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. جو فرض نماز کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، یہی تسبیح سونے سے پہلے پڑھنا ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. کیا فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور داماد علی رضی اللہ عنہ سے کہا، سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ کر سو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ. خادم سے، نوکر سے بہتر ہے یہ تسبیح. ایک نوکر، یہ کام کرنے والا تمہارے گھر میں آ کر کے کام کر کے، گھر کے پورے کام کر کے جتنا تمہارے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ آسانی تمہاری زندگی میں ان تسبیحات کے پڑھنے سے تمہاری زندگی میں وہ آسانی ہوگی. اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے تسبیح پڑھنے کو، سبحان اللہ پڑھنے کو عادت بنا لے، پابندی کے ساتھ پڑھے، تو اللہ اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا، قوت دے گا، نشیط رہے گا وہ، اور اللہ کی عبادت میں بھی اس کو قوت ملے گی. میرے بزرگوں اور دوستو، غم و فکر کا، پریشانیوں کا علاج تسبیح میں اللہ نے رکھا ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں کثرت سے تسبیح کا ذکر ہے. 80 سے زائد مرتبہ تسبیح کا ذکر قرآن میں. 7 سورتوں کی شروعات تسبیح سے، 7 سورتوں کی شروعات. سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ ما فی السماوات، سبح اسم ربک الاعلی. اس طریقے سے 7 سورتیں ایسی ہیں جو تسبیح شروع ہوتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تسبیح ایک ایسی عبادت ہے، غور سے سنیے، تسبیح ایک ایسی عبادت ہے، کائنات کی ہر مخلوق یہ عبادت کرتی ہے. کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 40/4، سورہ اسراء آیت نمبر 40/4 میں اللہ بیان کرتا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ شجر و حجر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ پودے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کیسے بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم نہیں سمجھتے کہ وہ کیسے بیان کرتے ہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ تسبیح کی برکت ہے، یہ فضیلت ہے کہ تسبیح ایک ایسی عبادت ہے جو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کی عبادت کرتی ہے.
اور ایک آخری بات میرے بزرگوں اور دوستوں، غم و فکر کا بہترین علاج کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں، کثرت سے تسبیح پڑھیں، ایک پہلا علاج۔ اور دوسرا علاج وَقُم مِّنَ الساجدین، نمازوں کی پابندی کریں۔ دیکھیے نماز یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں آپ کو فضیلت بیان کرنے اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ بین الکفر والشرک والکفر ترک، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس لیے نمازوں کی پابندی ہمیں ہر حال میں کرنا، ہم جہاں بھی رہیں۔ نماز جنگوں میں صحابہ جنگیں کرتے تھے، سامنے دشمن ہوتے تھے، دشمنوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی، جان جانے کا خطرہ ہے، حملے کا ڈر ہے، لیکن ویسے وقت بھی نماز کیا کرتے تھے؟ 2 حصے میں بٹ جاتے، آدھے لوگ نماز پڑھتے تھے اور آدھے لوگ ان کے سامنے دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرتے تھے، لیکن نماز وہاں بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جنگ میں ہیں، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بہانے، کیا ہے؟ بلاری سفر کر کے آئے ہیں، سست ہے۔ بلاری کا سفر کون سا بڑا سفر ہے؟ اننت پور سفر کر کے آئے، کیا سست ہے، طبیعت سست ہے۔ ذرہ کیا ہے؟ سر میں درد ہے، سستی ہے، اٹھنے نہیں ہو رہا ہے، سستی ہے۔ کیا سستی ہے اور سر میں درد ہے، بخار ہے، تو نماز نہیں پڑھنا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے۔ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہلو کے بل لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھ۔ بہرحال نماز سے کسی بھی حال میں آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ 2 چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، 2 چیزوں کے ذریعے، ایک صبر کے ذریعے، جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی آپ فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ نماز اللہ سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی کے غموں کا، پریشانیوں کا، فکر کا، ٹینشن کا علاج ہے۔ پہلا علاج کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اور دوسرا اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخری بات کیا کہی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت ہے موت تک کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب تک پریشانی ہے ہم خوب جم کر کے اللہ کی عبادت کیے، دعائیں کیے، نفل پڑھے، تلاوت کیے، صدقہ اور خیرات کیے، ذکر کیے، اور جیسی اللہ نے مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دیا مسجد چھوڑ دیے، دعائیں کرنا بھول گئے۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے، خوب نمازیں پڑھیں گے، فرض کے ساتھ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، خوب لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، جیسی مصیبت پریشانی ٹل گئی مسجد آنا بند کر دی، نمازوں سے چھٹی۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت موت تک جاری رکھنا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت نہیں کرنا ہے، بلکہ عبادت کا سفر تمہاری موت تک جاری رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے بلاؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔